بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس رمضان المبارک کا الوداع جمعہ یعنی کہ آخری جمعہ آ گیا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ قضائے عمری کے نفل، یہ 4 نفل رکعت نماز پڑھ لیں، پچھلی ساری قضا نمازیں معاف۔ نیت، وقت اور طریقہ سب بتایا جائے گا۔ پیارے ناظرین، نماز انتہائی اہم ترین فریضہ اور اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، رکن عظیم ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ نماز مسلمان کے افضل اعمال میں سے ہے۔ نماز ایک ایسا صاف ستھرا سرچشمہ ہے جس کے شفاف پانی سے نمازی اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دھوتا ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے ایک مومن اور کافر میں تمیز ہوتی ہے۔ بے نماز کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فرد معاشرہ کی اصلاح کے لیے نماز ازحد ضروری ہے۔ نماز فواحش و منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ان کو بچپن ہی سے نماز کا پابند بنایا جائے۔ قرآن و حدیث میں نماز کو بروقت اور باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، اور نماز کی عدم ادائیگی پر وعید کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی اور اس کی اہمیت اور فضیلت اس قدر اہم ہے کہ سفر و حضر اور میدان جنگ اور بیماری میں بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں، اور 20 اہل علم نے مختلف انداز میں اس موضوع پر کتاب تالیف کی ہے۔ نماز کی ادائیگی کا طریقہ جاننا ہر مسلمان مرد و زن کے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں وہی نماز قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی، اور ہمارے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے۔ انہی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے گی تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ نماز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مفتی اعظم ہند مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم اسلام میں نماز کی 14 وجوہات ذکر کی ہیں۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کر دیا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ سورت فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، اور تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح رکھنا۔ قاعدہ اولیٰ یعنی کہ 3 اور 4 رکعات والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، اور دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ امام کے
کو نماز فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ، عیدین، تراویح اور نماز رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ نماز کے واجبات میں کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور قصدن کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ صرف سجدہ سہو سے اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور بھولے سے چھوٹنے کی صورت میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو اس نماز کے وقت کے اندر اندر ادا واجب ہوگا۔ فرض نمازوں کے ترک کرنے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس نے کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو بغیر کسی عذر کے شرعی نماز باجماعت میں ظاہر نہیں ہوتے، یعنی حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی تاکہ جانتا ہے کہ اسے ہڈی والا گوشت یا 2 عمدہ پائے ملیں گے تو وہ ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ حدیث متفق علیہ میں ہے۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، لہٰذا زجر کرنے، اور اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں ہی پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو پہلی فرصت میں ہی اس کی قضا کرنی چاہیے، خواہ بھول کی وجہ سے ہو یا سونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے نماز فوت ہوئی، یا محض لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نماز ترک ہوئی ہو، ایک نماز فوت ہوئی ہو یا ایک سے زیادہ یا چند سالوں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ لوگ مسلمان جان بوجھ کر کئی دنوں تک نماز نہ پڑھے۔ خیر القرون میں ایک واقعہ بھی قصدن چند ایام نماز ترک کرنے کا پیش نہیں آیا، بلکہ اس زمانہ میں تو منافقین کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نمازیں ترک ہوئی ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ استغفار کا سلسلہ موت تک جاری رکھ کر فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے، خواہ وہ فوت شدہ نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کرے یا اپنی سہولت کے اعتبار سے، یا ہر نماز کے ساتھ قضا کرتا رہے۔ پیارے ناظرین، آج کل ایک پوسٹ بہت عام ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ قضائے عمری کے نفل، یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، پچھلی ساری قضا نمازیں معاف، نیت، وقت، طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اپنی نماز چھوڑے گا یا پھر اس کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے، اور قضا کوئی بھی نفل ادا کر کے نہیں کی جاتی، بلکہ قضا نماز ادا کرنا اسی طریقے سے لازمی ہے جس طریقے سے دوسری نماز ادا کرنا۔ اس میں کسی بھی نماز کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے۔
ہر نماز کو اپنی جگہ پر ادا کرنا لازمی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر صحیح طریقہ قضا نماز ادا کرنے کا کیا ہے۔ پیارے ناظرین، قضا نمازوں کی ادائیگی کا بھی وہی طریقہ ہے جو ادا روزانہ 5 وقتی نمازوں کا ہے، یعنی جس طرح روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح قضا نمازیں بھی ادا کی جائیں گی۔ البتہ قضا صرف فرائض اور واجب یعنی وتر کی نمازوں کی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ قضا نمازیں اگر معلوم و متعین ہیں تو انہیں ادا کرتے وقت متعین کر کے نیت کرنا ضروری ہے۔ مثلا فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر قضا نمازیں متعین نہیں ہیں، مثلا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کہ کس دن کون سی نماز قضا ہوئی، تو ان قضا نمازوں کی نیت کا طریقہ یہ ہے۔ اس طرح نیت کی جائے، مثلا جتنی فجر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح باقی قضا نمازیں یعنی عصر، مغرب، عشاء، وتر کی نیت کر کے ادا کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح یوں بھی نیت کی جاتی ہے کہ فوت شدہ نمازوں میں سے آخری فجر یا جو بھی نماز ہو اس کا نام لیا جائے، مثلا آخری مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیز اگر کسی شخص کے ذمے ایک سے زائد قضا نمازیں ہیں تو وہ ایک ہی مجلس میں انہیں ادا کرنا چاہتا ہے تو پہلی نماز کے لیے اذان و اقامت دونوں کا کہنا مسنون ہے، اور بقیہ میں اختیار ہے، چاہے تو اذان و اقامت دونوں کہے یا صرف اقامت پر اکتفا کرے۔ البتہ اگر یہ نمازیں الگ الگ مجلس میں ادا کرے تو پھر ہر نماز کے لیے اذان و اقامت کہنا مسنون ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تاہم یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیارے مقدس مہینہ میں ہم نے جو بھی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو بھی کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہو گئی، اسے معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت کے ساتھ واجبات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں سکون، امن، محبت، پیار عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔